نا سمٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں. آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا نا سمٹ کا, کیوں امپورٹنٹ تھا وہ یار آپ کے لیے؟ میں پہلی دفعہ اس طرح کی کسی سمٹ میں یا لیٹ سے آرگنائزیشنل چیز کے اندر میں پہلی دفعہ گیا تھا. نارملی ہوتا کیا ہے کہ میں کوآپریٹ ورلڈ سے بلانگ کرتا ہوں, میں جاب کرتا ہوں, نارمل دبئی میں 9 to 5 جاب کرتا ہوں. ایز مچ ایز پاسبل میں کانٹینٹ بنانے کی کوشش کرتا ہوں, تو اس میں مجھے مزہ بہت آتا ہے. تو ناس سمٹ کا جب مجھے لاسٹ ایئر کا میں دیکھ رہا تھا, مجھے لگ رہا تھا کہ شاید یہاں پر صرف ایلیٹ قسم کے لوگ جا رہے ہوں گے, لیکن میں نے ایسے ہی اپلائی کر دیا تھا اس کے اندر کہ لیٹ سی کہ کیا ہوتا ہے دوسرے سال, جب اس سال ہوا ہے. ایک دن میں ہی اس کا اپروول آ گیا تھا اور میں نے کہا ویری گڈ یار, میں جاتا ہوں وہاں پر دیکھتا ہوں. تو اس کے اندر جو مجھے لرننگز ہوئی وہاں سے, وہ جو کہ مجھے پہلے سے پتہ تھی, میری صرف انڈورسمنٹ ہوئی وہاں پر بینگ اے کانٹینٹ کریٹر. اور اس میں یار جو بھی میں کانفرنسز میں اگر لیٹ سے پہلے جاتا تھا آفس کی طرف سے, یا ویسے ہی ہم لوگ کانفرنس اٹینڈ کرتے تھے, دس کانفرنس واز کمپلیٹلی ڈفرنٹ دین دیٹ, بیکاز موسٹ آف دا کانفرنسز آر ویری بورنگ. یس ایگزیکٹلی, وہ نصیر میڈ شور کہ یہ بورنگ نہ ہو. ناٹ اونلی دیٹ کہ وہ اس نے تو اپنا ایک پورا اورا کریٹ کر لیا تھا نا, کہ ناس سمٹ کا اورا تھا وہ, لیکن جو مجھے مزہ آیا اس میں وہ انٹریکٹیوٹی کا تھا. انٹریکٹیو تھی, کمپلیٹلی انٹریکٹیو دس سمٹ تھی. میں کسی سے بھی کسی وقت بھی جا کر بات کرتا تھا, وہ مجھے اسی طرح سے ریسپروکیٹ کرتا تھا وہ بندہ, اور ہم لوگ اس سے بات کرنا شروع کرتے تھے. میرے بہت سارے ایکسچینجز ہوئے, کانٹیکٹ ایکسچینج ہوئے. آج تک میں بہت سارے ایسے لوگوں کو, بلکہ آپ سے بھی میں ناس سمٹ میں ملا, تو اور بہت سارے جو پاکستانی کانٹینٹ کریٹر, ہم نے ایک الگ واٹس ایپ گروپ بنایا تھا, آلموسٹ کوئی 30 کے قریب ہم لوگ کریٹرس تھے جو ملے تھے وہاں پر. اس کے علاوہ بھی اور سارے ایک دوسرے کو بڑی ہیلپ کر رہے تھے. ایگزیکٹلی. اینڈ اس کے علاوہ پھر ہمیں گوئنگ بیانڈ دا باؤنڈری آف پاکستان, پھر انڈینس بھی ملے وہاں پر, عربک بھی ملے. مجھے وہاں پر ایسے لوگ ملے عربی جو آج تک مجھے کہتے ہیں یار ہمیں جلدی ویڈیو بنانی چاہیے. میرا ایک انگلش چینل بھی ہے, لیکن میں اس کو ابھی تک اس مہینے میں ایک دفعہ ویڈیو ڈال دیتا ہوں اس کے اندر, لیکن مجھے کرنا ہے اس کو بھی ذرا آگے. تو کانٹینٹ کریشن, پرسنل برانڈنگ, اس سے میں نے سیکھی ناس سمٹ سے. ایک اور امپورٹنٹ ٹیک اوے وہاں سے یہ تھا کہ آپ کی ویوز امپورٹنٹ نہیں ہے, آپ کی نمبر آف سبسکرائبرس یا فالوورز امپورٹنٹ نہیں ہے. اگر آپ اس کو ایز اے مونیٹائزیشن ٹول دیکھتے ہیں اپنے سوشل میڈیا کو, تو اگر آپ کسی کو ویلیو کریٹ کر کے دیتے ہیں, لیٹ سے 1000 لوگ اگر آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ ان کو ویلیو کریٹ کر کے دے رہے ہیں, تو آٹومیٹکلی پیسے آپ کے پاس آ جائیں گے. ویلیو کریٹ کرنا کیا ہوتا ہے؟ ویلیو کریٹ کرنا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو ہیلپ کر دیں. آپ مجھ سے بہت سارے لوگ آتے ہیں ان آل دا کیپیسٹیز دیٹ آئی ایم ورکنگ ان. کوئی مجھے یوٹیوب پہ کمنٹ کر دیتا ہے, لیٹ سے کوئی مجھ کو ای میل کر کے پوچھ لیتا ہے, میں رپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کوئی مجھ سے 1-on-1 سیشن لے لیتا ہے. میں ہر کیس کے اندر اسی حساب سے ٹرائی کرتا ہوں کہ ویلیو مل جائے بندے کو, جو ہیلپ آؤٹ جتنا میں کر سکوں وہ کر دوں. میں بہت سارے ایسی ایگزامپلس ہیں جس کے اندر میں نے لوگوں سے بات کی ہے, ان کو کچھ بتایا ہے. مجھے کبھی کسی ٹائم پر دبئی میں ملے ہیں, کیونکہ میرے جو زیادہ تر سبسکرائبرز ہیں وہ دبئی بیسڈ ہیں. آلموسٹ 40% لیٹ سے 60% GCC بیسڈ ہیں. باقی پھر کچھ انڈیا پاکستان سے 30% ہے, باقی پھر ویسٹرن کنٹریز سے. حالانکہ میرا پوڈ کاسٹ یا لیٹ سے میرا جو کانٹینٹ ہے وہ اردو میں. تو وہ لوگ مجھے جب ملتے ہیں تو وہ مجھے بتاتے ہیں کہ کیا کیا انہوں نے سیکھا مجھ سے. اور مجھے بہت دفعہ یہ فیل ہوتا ہے کہ یار آپ کے لیے جو چیز نارمل ہے وہ شاید دوسرے بندے کو بالکل ایک نئی چیز ملے گی اس سے. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پوڈ کاسٹ سے یہ سیکھا کہ یار اکثر و بیشتر بہت سارے ٹاپکس میں بات کر رہا ہوتا ہوں, میں سوچتا ہوں یار یہ تو مجھے پتا ہے, میرے دوستوں کو بھی پتا ہے, لیکن ہم نے بات کی اور اتنے لوگوں نے اس کو شکریہ ادا کیا بالکل, اور کہا کہ نہیں یار ہمیں تو بڑا سیکھنے کو ملا. نہیں یار یہ تو بڑی کامن سی چیز ہے, بالکل, یہ تو لوگوں کو پتا ہونی چاہیے. ایسے ہی ہے, ایسا نہیں ہے, ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. کیونکہ مجھے بھی لگتا تھا کہ مجھے جو چیزیں پتہ ہیں وہ کوئی بڑی چیز بات نہیں. اچھا پھر اس کے بعد جب میں کانٹینٹ کریٹ کر رہا تھا تو میری اپنی لرننگ اس میں بہت ساری ہوئی ہے. مطلب اپارٹ فرام دیٹ کہ کانٹینٹ میں کیا ہوتا ہے, مجھے میری پرسنل فائنانس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں پتہ چلیں. جیسے مجھے انشورنس کا نہیں پتہ تھا کہ میں نے آج تک انشورنس لی نہیں تھی. اپارٹ فرام کہ میں UAE میں ہوں تو مجھے ہیلتھ انشورنس اور کار انشورنس تو لازمی چاہیے. لیکن مجھے یہ پتہ چلا کہ جو ٹرم انشورنس ہوتی ہے, جو کہ یہاں پر لیٹ سے بہت سارے لوگ جو یہاں پر دیکھ رہے ہیں ان کو پھنسے ہوئے ہوں گے. انشورنس جب خریدتے ہیں ایک تو یہ کہ بندہ جب سوچ رہا ہوتا ہے انشورنس لینے کا, تو سب سے پہلے حلال حرام کا مسئلہ بیچ میں آ جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ پاکستان کی جو پرسنل فائنانس اسپیس ہے وہ کیوں نہیں گرو کر پا رہی ہے, وہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن انشورنس کی بات کریں تو مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ٹرم انشورنس اور ایک ریگولر انشورنس میں کیا فرق ہے. تو ٹرم انشورنس سمپلی یہ ہوتی ہے کہ اگر لیٹ سے آپ کی اللہ نہ کرے کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے فیملی میں, جس بندے کی ڈیتھ ہوتی ہے اس کی فیملی کو ایک لم سم اماؤنٹ مل جائے گا. یہ ایک ٹرم انشورنس ہوتی ہے. ایک جو پاکستان میں بکتی ہے انشورنس, اس کو ٹرم انشورنس نہیں کہتے, وہ آپ کو انویسٹمنٹ کے ساتھ بنا کے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے ساتھ یہ ہوگا تو آپ کے فیملی کو پیسے مل جائیں گے, لیکن آپ کو 15 سال 20 سال 30 سال اینڈ ہونے کے اوپر آپ کو بھی پیسے ملیں گے. جب بندہ اس فریم آف مائنڈ میں آتا ہے کہ وہ انشورنس خرید رہا ہوتا ہے ناٹ بیکاز کہ اس کو انشورنس کرانی ہے, اس کو ایز این انویسٹمنٹ کے لیے ایک ٹول چاہیے,
وہاں پر سارا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ وہاں پر آپ کی ایکسپیکٹیشن ہو جاتی ہے پروفٹ کی, جبکہ پروفٹ آپ کو ملتا نہیں ہے. 30 سال بعد جب آپ کو پیسے ملیں گے وہ بہت کم ہوتے ہیں. اس کے بہت سارے ریزنس ہیں, وہ ایک الگ پورا ٹاپک ہے کہ کیوں انشورنس پاکستان کے اندر جو لیتے ہیں وہ خوش نہیں ہوتے, کیونکہ ان کو شروع سے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس چیز پہ سائن کر رہے ہیں. خیر یہ چیز مجھے بعد میں پتہ چلی تھی, میں نے کبھی انشورنس نہیں لی. آئی مین یہ ٹرم انشورنس جب میں اپنے ٹاپک ریسرچ کرتا تھا, جب مجھے لوگ پوچھتے تھے اس بارے میں, تو مجھے سمجھ میں اچھا یہ چیز یہاں صرف نہیں ہے کہ پاکستان کا مسئلہ ہے, یہ مسئلہ یو اے ای کا بھی ہے. یو اے ای میں بھی لوگوں کو انشورنس بیچ دی جاتی ہے, وہ سالوں سال اس کو پے کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یار پیسے تو زیادہ نہیں بنے, مطلب جو آپ نے پرنسپل دیا تھا وہی آپ کو واپس مل رہا ہے. تو اس کے بہت سارے ریزنس ہوتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ انشورنس کوئی غلط کیا اس بندے کے ساتھ, پرابلم یہ تھی کہ آپ نے سمجھا ہی نہیں تھا اس پروڈکٹ کو لینے سے پہلے. تو پھر مجھے یہ چیز سمجھ میں آئی کہ لوگ غلطی کہاں کر رہے ہیں. تو یہ چیز مجھے بھی پھر میں نے لوگوں کو سمجھایا, تو مجھے اور چیزیں اسی طرح سے اور بہت ساری ایگزامپلز ہیں جو میں نے اپنی لرننگ کی اس پورے پروسیس کے اندر. 2.5 سال سے میں آلموسٹ ویڈیوز بنا رہا ہوں, ایوری ویک 3 ویڈیوز ڈالتا ہوں میں اپنی جاب کے ساتھ, پھر شارٹس بھی ہوتے ہیں, ٹک ٹاک, ہر جگہ پر میں ہوں. کتنا مشکل کام ہے, مشکل کام ہے, اٹس ناٹ ایزی, لیکن مجھے مزہ کیونکہ آتا ہے. تو اب اگر کوئی آفس کا کولیگ دیکھ رہا ہو تو اس کو پتا ہوگا کہ میں کس طرح سے آفس کا کام تو کر رہا ہوتا ہوں, لیکن میرا پیشن جو ہے نا وہ یہی بن گیا ہے. ولی بھائی مجھے 9 سال ہو گئے اس کانٹینٹ کریشن کی انڈسٹری میں, لیکن میں خود اپنا ایکسپیرینس بتاؤں گا کہ لاسٹ ایئر جو پہلا ناس سمٹ میں نے اٹینڈ کیا تھا, نصیر نے خود سے انوائٹ کیا تھا, اور میں اس کی کوئی پاور نہیں سمجھ رہا تھا. میں جب اس کے گھر پر تھا نا, لاسٹ ایئر کی بات ہے, جنوری میں, کووڈ کا ٹائم تھا, اس کو بھی کووڈ تھا, اس کو اور علیم دونوں کا. تو اس نے کہا کہ یار میں ایک بڑا سمٹ کر رہا ہوں, لازمی آنا. تو اب جب وہ بات کہتا ہے نا تو بڑا نا نارملی کہہ دیتا ہے. اور ہم پاکستانی جب کوئی بھی بات کہتے ہیں نا, ہم لوگ اتنا زیادہ ایکسپلین کر رہے ہوتے چیزوں کو, ہمارا تو عادت ہے ہم پہلے سے پھینکیاں, خاص طور پہ جو بڑی ایونٹ ہو رہا ہو کوئی, پہلے سے پھینکیاں مار دیتے ہیں, یہ بھی ہوگا, وہ بھی ہوگا, یا وہ آئے گا. سمپل یار ایک ایونٹ ہوگا, سمٹ لازمی آنا, یو ول لو اٹ. میں نے بولا اوکے, مجھے انویٹیشن بھیج دینا. سو میں گیا, میرے تو دماغ کھل گیا, طبیعت خراب ہو گئی تھی. میں نے بولا باس یہ تو میری جگہ ہی نہیں ہے. مطلب اسٹیج پہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں, مجھے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ میں ڈیزرو کرتا ہوں وہاں پر کھڑے ہو کر اسپیکر بننا یا پھر اسپیچ دینا. یہ تو بہت آگے کی کہانی ہے. بالکل. وہاں جا کر آئی وڈ سے 7 سال بعد نا, یہ 1.5 سال ہو گیا اس بات کو, 7 سال بعد مجھے ڈائریکشن ملی تھی پراپر طریقے سے وہ ایونٹ اٹینڈ کرنے کے بعد کہ بینگ اے کانٹینٹ کریٹر مجھے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, مجھے لوگوں کو ویلیو کس طرح پرووائڈ کرنی ہے, یہ ویلیو کی ٹرم تو مجھے صحیح سے اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی, ڈائریکشن نہیں تھی نا, سمپل ورڈز میں. کیونکہ کانٹینٹ بھی اس طرح کا پروبیبلی نہیں تھا نا. ہم ویلیو پرووائڈ کر رہے تھے لیٹس سے بلاگنگ کی فارمیٹ کے اندر, تو وہ کیا ویلیو پرووائڈ کر رہے ہیں, انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کر رہے ہیں. کی جا سکتی ہے. ہاں, اس کے بیچ میں بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. انٹرٹینمنٹ کے اندر بھی ویلیو پرووائڈ کی جا سکتی ہے. میں فار ایگزامپل کراچی ایونٹس کی بات کروں تو اگر کراچی ایونٹس کو پراپر طریقے سے میں پورا ریفارم کرنے کی بات کروں تو اس کے اندر میں اب میک شیور کروں گا کہ ہاں یار ہر چیز میں تھوڑی سی رسپانسبلٹی ہوگی. میں کانٹینٹ بناؤں تو اس کے اندر کوئی الٹے سیدھے الفاظ نہ ہو اور کوئی ہرٹ نہ ہو. ٹھیک ہے, اپنی طرف سے کوئی الٹی سیدھی کامیڈی نہیں کروں. کامیڈی کروں تو یا پھر سیٹائر کروں تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ بھی ڈسکس کر رہا ہوں. مطلب انٹرٹینمنٹ کے ساتھ میں ویلیو بھی دے رہا ہوں, تھوڑی سی رسپانسبل چیز ہو, تھوڑا سا میچور کانٹینٹ ہو وغیرہ وغیرہ. بالکل. سو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. بڑی زبردست قسم کی میری جو ہے نا اس میں اس ایونٹ کی وجہ سے نا صرف نا وہ بہت انڈرسٹینڈنگ. اچھا, کچھ چیزیں اس ایونٹ کے اندر مجھ کو پتہ تھیں, جانے سے پہلے ہی پتہ تھیں. لیٹ سے مجھے پتا تھا, لیٹ سے میں ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں کہ مجھے بہت ساری چیزیں پتہ تھیں, لیکن مجھے انڈورسمنٹ ملی وہاں سے کہ میں بالکل ویلیڈیشن ملی مجھ کو وہاں سے کہ یار میں صحیح کر رہا ہوں, ایک بڑے کریٹر سے. ایگزیکٹلی. اب میں ایگزامپل اور دیتا ہوں. اب جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں, یوٹیوب ہو گیا, لیٹ سے فیس بک ہو گیا, ٹک ٹاک ہو گیا, آپ کے ساتھ خود ہوا تھا, آپ کا یوٹیوب چینل آئی تھنک ہیک ہوا تھا, رائٹ. تو یہ کبھی 2 بار ہوا تھا. تو کبھی بھی کسی پلیٹ فارم کے ساتھ ہیک ہونا الگ چیز ہے, آپ کو بین کیا جا سکتا ہے. دیز پلیٹ فارمز آر روتھلیس وین اٹ کمز ٹو بیننگ اینی بڈی. اور میرا چینل ڈیلیٹ کر دیا تھا یوٹیوب نے خود ہی, یار یہ کیا ہوا, ڈیلیٹ کرو. امیجن, مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. تو میں نے علی عبدال کو فالو کرتا ہوں, تو علی عبدال نے شروع سے ایک چیز بولی تھی کہ اپنی ای میل لسٹ بنائیں. اور یہ بات میرے خیال سے میں نے آپ سے بات بھی کی تھی کہ ای میل لسٹنگ کتنی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ای میل آپ کے لیے آپ کے جو سبسکرائبرز ہیں وہ یوٹیوب ہے آج ہے, کل اس کا الگورتھم چینج ہو جاتا ہے, آپ کو بین کر دیا جاتا ہے, آپ کا بالکل ریچ کم ہو جاتی ہے, یو کین ناٹ ڈو اینی تھنگ. ٹھیک ہے, لیکن جو آپ کے جینوئن سبسکرائبرز ہوں گے, آپ نے نام لیا نا, ہاں I love him as well. میں جتنی اس کی تعریف کروں نا کم ہے. If you want me, yes علی, اگر میں نے اچھا بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, بیکاز آپ کا کانٹینٹ بہت زیادہ میچ کرتا ہے علی عبدال سے, اور اس کا آئی تھنک یو آر ویری انسپائرڈ. I'll tell you what happened actually. میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے جب اسٹارٹ کیا 2.5 سال پہلے, کووڈ کے درمیان تھا,
کووڈ کا ٹائم آلموسٹ ختم ہونے والا تھا. میں آئی ایم اسٹل ریگریٹنگ کہ میں نے وہ جو 8 مہینے تھے کووڈ کے جب میں بالکل گھر میں بیٹھا ہوا تھا, میں نے کیوں نہیں اسٹارٹ کیا تھا یوٹیوب. اینی ویز ہم لوگ کچھ ایک گروپ ہے ہمارا جو میرے کچھ دوست ہیں US کینیڈا میں, وہ اور میں نے ہم لوگوں نے اس وقت اسٹارٹ کیا تھا کانٹینٹ کریٹ کرنا. تو ہر ایک کا ڈفرنٹ نیچ تھی. ہم لوگ ایک ویب ایکس کی کال پر تھے, سسکو کی ویب ایکس کی کال, کیونکہ میرے ایک دوست سسکو میں کام کرتا ہے, ہم اس کال کے اوپر تھے. اس نے کہا تھا ہم سسکو پہ آئیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. ہم بات کر رہے تھے تو اس وقت علی عبدال نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی ٹیسلا کے بارے میں. اس نے اپنی نئی ٹیسلا لی تھی, اس نے وہ اپلوڈ کی تھی. تو میرا ایک دوست ہے, اس نے ریفرنس دیا, اس نے بولا یار وہ اس نے اپلوڈ کیا. میں آئی ڈنٹ نو علی عبدال ایٹ دیٹ ٹائم. میں نے شاید ہارڈلی کوئی 10-15 ویڈیوز اپلوڈ کی ہوں گی اس ٹائم تک, تو میں علی عبدال کو نہیں جانتا تھا. اس نے بولا کہ یار علی عبدال کو ضرور دیکھنا, اس نے جو اپلوڈ کی ہے کیا اس نے کوالٹی رکھی ہے اور کیا اس نے ایکسپلین کیا اس پوری ٹیسلا کی جرنی کو اپنی. میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے, میں دیکھوں گا. آفٹر دیٹ کال آئی فورگاٹ اباؤٹ ہز نیم, مطلب میں بھول گیا کہ کون تھا. میں سوچ رہا تھا کہ یار ایک بندے کا ذکر کیا تھا اس بندے نے. خیر ایک دن گزر گیا, مجھے یاد نہیں آیا. میں نے ایک دن یوٹیوب کھولا اگلے دن, اور فرسٹ ویڈیو آئی سو واز علی عبدال, اینڈ دیٹ بلو مائی مائنڈ. میں لوگ کہتے ہیں نا یہاں پر کہ یار مائک سن رہا ہے, کوئی ایوز ڈراپنگ ہو رہی ہے. مجھے لگ رہا تھا کہ ہو رہی ہے, کیونکہ وہ آلدو کہ بالکل اسکائپ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, لیکن وہ لے کے آ گیا. خیر وہ جب سے آیا پھر میں نے اس کا اسکل شیئر کا کورس بھی لیا, میں نے پھر اس کی ساری ویڈیوز بھی دیکھی, میں نے سب کچھ دیکھا اس کا. وہ اور دیر از این انڈین کریٹر انکر وریکو, دیٹ آئی ایم آلسو. کیا نام ہے؟ انکر وریکو. اچھا. انکر وریکو از آلسو سم ون ہو آئی انسپائرڈ ڈیورنگ کووڈ. سیلف ڈیولپمنٹ پہ ویڈیوز وہ پرسنل فائنانس پہ بناتے ہیں. تو وہ اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ لوگ تھے جن کو میں نے دیکھ کے اسٹارٹ کیا. ایک انڈین بلاگر ہے ٹریولنگ دیسی کے نام سے, میں نے اس کو بھی دیکھا تھا. مطلب یہ 3 لوگ ایسے تھے, اور وہ کمپلیٹ بلاگنگ کرتا ہے, لیکن اس میں ایز یو سیڈ ولاگنگ کے اندر بھی آپ میسج دے سکتے ہیں. پوری دنیا میں اس نے گھوما ہوا ہے, اور ہر جگہ جا کر اس کی ہر ویڈیو میں آپ کو نئی چیز پتہ چلتی ہے. مجھے ایک نئی چیز پتہ چلی تھی اس کی ایک ویڈیو سے. ٹریولنگ دیسی والا آیا ہوا تھا بائی دی وے ہمارے سمٹ میں. اس والی میں ملاقات نہیں ہے, اس والی میں لاسٹ نہیں, مجھے نہیں پتا. پچھلے والے میں. اچھا پچھلے والے میں مجھے نہیں پتا, اس والے میں نہیں آیا. شور کیس میں تھا, پچھلے والے میں تھا. اچھا خیر, ویری ہمبل کا ہے. یس ہی از ویری ہمبل کا ہے. اس کی ایک بات میں بتاتا ہوں کہ جیسے ایک ویڈیو میں بلاگ کر رہا تھا, اس نے صرف کوئی شارٹ بنائی ہوئی تھی. وہ اس میں بولا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ مینول گاڑی کے اندر کروز کنٹرول ہو سکتا ہے. آئی ڈنٹ نو دیٹ. تو اس نے بولا UK میں ہم آئے, اس کو بھی نہیں پتا تھا. پھر اس نے یہ بتایا. تو آپ کچھ بھی چیز آپ کسی کی ویڈیو, میں ٹریولنگ دیسی کی ایک اچھی بات تھی کہ میں کوئی ولاگ دیکھوں گا مجھے کوئی نئی چیز پتہ چلے گی اس میں. اینڈ دیٹ آئی آلسو ٹرائی ٹو انکلکیٹ ان مائی ویڈیوز کہ کوئی ایک بندہ جو 1000-2000 ویوز آتے ہیں, ان میں سے کوئی 1-2 بندوں کو ایسی انفارمیشن ضرور ملے میری ویڈیو سے کہ وہ اس کے لیے نہیں ہو. تو ولاگنگ کے اندر بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب کچھ کوئی ویلیو نہ دے رہا ہوں. آپ جیسے ایز اے گیو دا ایگزامپل, مجھے آج تک وہ یاد رہے گا کہ یار مینول گاڑی کے اندر بھی کروز کنٹرول لگ سکتا ہے, مجھے نہیں پتا تھا. آئی ڈنٹ نو اباؤٹ. اگر ہم کانٹینٹ کریشن کے ٹیچر کی بات کرتے ہیں نا, تو دیٹس علی عبدال. یس. اگر کوئی ٹیچر ہے نا, جیسے آپ کو سیکھنی ہے کانٹینٹ کریشن کیا ہے, یا اپنی زندگی تھوڑی بہتر بنانی ہے, کیلنڈر بنانا ہے, ٹھیک ہے, لائف کی آپ کی ہیبٹس بہتر, پروڈکٹیوٹی. یار ایک بندہ ہے جو صرف پروڈکٹیوٹی کی بات کرتا ہے کہ بھائی بہتر ہو جاؤ, اس سے بہتر ہوں گے, اور خود سکھاتا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے. ایسا نہیں کہ یار یہ نہیں بتاتا کہ ایسے کر لو, پہلے کہتا ہے کہ میں نے ٹرائی کیا, یہ میری زندگی میں چینجز آئے, آپ بھی یہ کریں. اور بھائی وہ آپ کی ملاقات ہوئی ہے علی عبدال سے؟ نہیں, میری نہیں ہوئی. اور اس بار آیا نہیں تھا وہ. ویری ہمبل, چل, جس طرح سے وہ ویڈیوز میں بات کرتا ہے ایگزیکٹلی اسی طرح اسپیڈ سے آپ سے بات کرے گا. اچھا بائی دا وے ایک اور اسی پہ مجھے یاد آیا, علی عبدال کراچی آئٹ تھا, آف کورس کراچی آئٹ. علی عبدال جیسے بات کرتا تھا نا, مجھے یہ لگتا تھا کہ ویڈیو کریشن میں کوئی ایسا اسٹیپ ہوتا ہے جس میں آپ ویڈیو کو تیز کر سکتے ہیں, کیونکہ میری تو سوچ ہی نہیں تھی نا کہ بندہ اتنا تیز کیسے بات کر سکتا ہے. اچھا پھر اس کے بعد کلیئرٹی کے ساتھ اس کے بعد میں نے آئی تھنک پاکستانی کانٹینٹ کریٹر ہے مزمل حسن, میں نے اس کو دیکھا, وہ بھی بہت تیز بات کرتا ہے. تو مجھے لگا کہ نہیں یار یہ مسئلہ میرے ساتھ ہے, میں تیز بات نہیں کر سکتا. پھر خیر میں نے عرفان جنیجو کی کوئی ویڈیوز دیکھی, اس کے اندر وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ آپ ہر ایک کو نہیں, یوٹیوب پہ تیز بولنا زیادہ بہتر ہوتا ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ لوگوں کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم MK PhD وہ بالکل کام بندہ ہے, خاموش رہتا ہے. مطلب اس کی ویڈیوز دیکھیں آپ کو لگے گا نہیں کسی ارجنسی میں وہ, لیکن وہ اپنا میسج بھی ڈلیور کر دیتا ہے, اور ہی ہیز لائک دنیا کا ٹاپ ٹیک ریویور ہے وہ. I think it depends on the audience as well کہ آپ کی آڈینس کس طرح کی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ سکون سے سننا چاہتے ہیں, کچھ لوگ ہوں گے جو کہ علی عبدال بول رہا ہوگا ان کے سر کے اوپر سے گزر گیا کہ اتنی اسپیڈ میں کیا بولا, پھر پیچھے کرو دوبارہ. میں جتنی بھی ویڈیوز دیکھتا ہوں نارملی 1.5 ٹائمس پہ دیکھتا ہوں, کیونکہ ایز اے پروڈکٹیو گیک مجھے چاہیے کہ میں جتنا کانٹینٹ گراسپ کر سکوں, لیکن علی عبدال کی ویڈیو 1.5 پہ نہیں دیکھ سکتا. وہ 1x پہ ہی بولتا ہی 1.5 پر ہے. صحیح. تو اس طرح سے یار کانٹینٹ کریشن جو ہے میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, مجھے بہت مزہ آتا ہے. نہ صرف کانٹینٹ کریشن میں, اس کی
ڈیٹا انالیٹکس میں, پلس یہ کہ مجھ کو مزہ آتا ہے لوگوں کی ہیلپ کرنے میں. آف کورس مجھے بہت سارے لوگ اب آفس کے اندر بھی مجھ سے جو ہے نا زیادہ تر لوگ یہی اسی طرح کے کوشچن پوچھ رہے ہوتے ہیں, تو مجھے لائف جو لوگوں کے ساتھ گزر رہی ہے, لوگ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میں ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کی نیٹ ورتھ اتنی تو ہے نہیں, جو مجھ سے کچھ لوگ ایسے آ کے بات کرتے ہیں کہ 20 ملین درہمز کی نیٹ ورتھ ہے, مجھ سے آ کے بات کیوں کر رہے ہیں وہ. اس کا ریزن میں بتاتا ہوں. لوگ جو ہیں ویلتھ بنا تو سکتے ہیں لیکن ریٹین کرنا ایک الگ ہی ڈومین ہے. بہت سارے لوگ ریٹین نہیں کر سکتے. جو پیسے بناتا ہے وہ ضروری نہیں کہ ریٹین کر سکے. میں ایگزامپل دیتا ہوں, میرے ایک جاننے والے تھے, تھوڑی سی میں ٹوسٹ کر دوں گا تاکہ اگر کوئی ان کی فیملی والا دیکھ رہا ہو تو اس کو برا نہ لگے, لیکن ہی واز میکنگ اراؤنڈ 50,000 درہمز بیک ان 2009 اور بہت اچھی جاب کر رہے تھے وہ. a month yes 50,000 درہمز a month اس زمانے میں. اور ہی ہیڈ سم بیڈ پیچز اور تھوڑا سا ان کا ایٹیٹیوڈ کا مسئلہ تھا. ان کی جاب چلی گئی اور یہ جاب انہوں نے کافی عرصے کی تھی. اس کے بعد وہ ریئل اسٹیٹ میں چلے گئے, بینکرپٹ ہو گئے تھے کیونکہ انہوں نے بہت لون لیا ہوا تھا. میکنگ اے لاٹ آف منی ایٹ دا سیم ٹائم انویسٹنگ ان شٹی تھنگس اے لاٹ آف منی ایز ویل. تو جب وہ یہ کر رہے تھے تو جب جاب ختم ہوئی تو پیسے ہی نہیں تھے, تو بڑی مشکل سے سسٹین کیا انہوں نے اپنے آپ کو. بہت لمبی اسٹوری ہے, میں اس کے الگ سے مطلب 1 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ کر سکتا ہوں اس پوری اسٹوری کے اوپر, کیونکہ ہی ہیز گون تھرو اے لاٹ. پھر اس کے بعد ریئل اسٹیٹ میں آ گیا, ریئل اسٹیٹ کے اندر شروع میں اسٹرگل کیا. اس کے بعد بہت اچھا ٹائم گزارا 2015 16 17 تک. اس کے بعد سارے لونس پے آف ہو گئے تھے. ایک بہت بیکار قسم کا ڈیسیجن, 2 بیکار قسم کا ڈیسیجنس لیے انہوں نے. ایک تو غلط طریقے سے غلط جگہ پہ انویسٹ کیا کرپٹو کے اندر, اور پھر دوسرا جو انہوں نے غلطی کی کہ لیوریج کے اوپر پراپرٹیز لی تھیں. دونوں اتفاق سے ٹائمنگ ایسی ہوئی کہ دونوں ان کو بیک فائر کیا, اور آج وہ بندہ اس وقت جیل میں ہے دبئی میں. تو کیونکہ فائنینشیل جو کرائمز ہوتے ہیں, اب وہ بھلے ان انٹینشنل اور نان انٹینشنل ہو, دیٹ از پنشیبل ان دا UAE. تو تھوڑا سا وہ آپ کو دھیان رکھنا پڑتا ہے. تو وہ بندہ جو آج سے 12 سال پہلے 50,000 درہم کی جاب کر رہا تھا, اس کا ہر ویکینڈ پاکستان میں ہوتا تھا کیونکہ اس کی جاب کو جس طرح کی تھی اس کو پاکستان آنا ہوتا تھا. کیونکہ میرا بھی ایک جاننے والا ہے جس نے اسی طرح کے کام کیے تھے اور وہ بھی دبئی کے جیل میں. آئی ڈونٹ نو سیم ہی بندہ نہ ہو کہیں. تو میں بات کروں گا بعد میں, چلیں. تو لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ پرابلم یہ ہے کہ بندہ ریٹین نہیں کر سکتا, اور آپ ملینز بھی کما رہے ہوں گے نا, آپ کو نہیں پتا کیسے ہینڈل کرنا ہے اس کو.